بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستوں کے بڑے کمنٹس آ رہے ہیں، کئی کے ماشاءاللہ بڑے جو سمجھتے ہیں بڑے پازیٹیو کمنٹس کرتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ حسب سابق لکھتے ہیں جی ٹرک کی بتی پیچھے لگائے ہوئے ہے۔ میں اب آپ سے دوستوں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارا اسٹرالوجیکل چینل ہے نا، یہ ہم اسٹرالوجیکل حساب سے اس کو چلاتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، ستاروں کی باتیں کرتے ہیں کہ ستارے کدھر ہیں، کیا باتیں پراسپیکٹس ہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم خبر دیں گے۔ بھائی جان، ہم ایک اندازاً ستاروں کی ریڈنگ بیان کرتے ہیں، اور میرا یہ جو چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اس علم کو، جسے غیب کا علم سمجھا گیا، جسے شرک سمجھا گیا اور بغیر سوچے سمجھے اس کو غلط کہا گیا، اور اس کے اوپر ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا، اور ہندوؤں نے اس علم کو اپنی اجارہ داری بنا لیا، اور انہوں نے اس علم کو اصل علم اپنے پاس رکھا اور ایک ٹیڑھا میڑھا علم دنیا کے سامنے کر دیا۔ مطلب جہالت کی انتہا کر دی کہ پورا مہینہ ایک برج چلتا ہے۔ جب میں اس علم کا طالب علم بنا، میں نے اس کو سیکھا، کیونکہ میں بیسیکلی ہومیوپیتھ ڈاکٹر تھا۔ ہومیوپیتھی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سمٹمز لیتے ہیں، سمٹمز لینے کے بعد ایک کاغذ پہ لکھتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کے والدین کی ہسٹری لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کا میازم تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد آپ لیبارٹری میں سے ان سمٹمز کے مطابق دوائی تلاش کرتے ہیں۔ جو ٹوٹیلٹی آف سمٹمز پہ دوائی آتی ہے وہ سنگل ریمیڈی کہلاتی ہے، وہی مریض کا علاج ہوتی ہے۔ اور بڑے لاعلاج الحمدللہ مریضوں کا علاج کیا، اللہ نے بڑی کامیابی دی۔ جب میں نے یہ اسٹرالوجی سیکھی تو اس نے مجھے کہا کہ میں بائی برتھ اسٹرالوجر ہوں، تو میں نے پھر اس علم پہ زیادہ کام شروع کر دیا، اور الحمدللہ جو مجھے علم نے باتیں بتائیں ویسے ہی میں چلتا رہا۔ اب جو میری ریسرچ ہے یہ میری ذاتی ریسرچ ہے۔ میں نے وقتی ذائچے پہ بڑی ریسرچ کی۔ لکیلی سب سے پہلے میں نے سیکھا ہی وقتی ذائچہ۔ میرے استاد محترم نے کمال شفقت سے مجھے وقتی ذائچہ سکھایا۔ جب مجھے وقتی ذائچہ آ گیا، انہوں نے کہا اب تمہیں ذائچہ پیدائش بھی آ جائے گا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سب سے دقیق جو ہے وہ وقتی ذائچہ ہے، جس میں بندہ سوال کرتا ہے۔ ذائچے میں کسی بندے کے نام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، زیرو ویلیو ہے، کوئی اس کا نام کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اس کا ٹائم آف کوسچن وقتی ذائچے میں آتا ہے، اور اس کے بعد اس کا جواب آتا ہے۔ وہ جتنے مرضی سوال کر لے، اسٹرالوجر کے پاس ان کے جواب ہوتے ہیں۔ اگر وہ فرض کریں پوچھیں کہ یار میری ایک چچی ہیں، وہ ان کی والدہ بیمار ہیں، تو آپ ذائچے میں سے اپنے ذائچے میں سے اپنے والد کا ذائچہ نکالیں گے؟ اسٹرالوجر جو ہوگا اس کے ذائچے میں سے اس کے والد کا ذائچہ نکالے گا، اس کے والد کے ذائچے میں اس کے بھائی کا ذائچہ نکالے گا، وہاں سے اس کی بیوی کا ذائچہ نکالے گا، اس کی بیوی کے ذائچے سے اس کی والدہ کا ذائچہ نکال کے بتائے گا اس کو کیا پرابلم ہے۔ تو یہ بڑا دقیق اور تقسیم کا عمل ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دقیق اور تقسیم کا علم ہے۔ جیسے جیسے ستارے آگے جاتے ہیں دنیا میں چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا اسٹرالوجی کا اپنا چینل ہے، خبریں دینے کا چینل نہیں ہے کہ جی خبر آ گئی فلاں نے خبر دے دی ہم یہ کر دیں۔ اب میں ماضی میں آپ کو ایک ہسٹری کی بات بتانے لگا ہوں کہ یہ جب میں نے ویڈیو لگائی کہ جی پچھلی ویڈیو میں یہ دیکھیے ذرا میری ویڈیو جس میں میں نے عوام اور فوج کا ذکر کیا کہ عوام اور فوج کہاں ہے، یہ دیکھیے ویڈیو۔ میری جو اس میں اندازاً رائے ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انشاءاللہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، پرامن اور یہ ساری باتیں رہیں گی۔ اور یہ جو ڈرا رہے ہیں قوم کو، قوم بھی پاکستان کی ہے اور فوج بھی پاکستان کی ہے، میری کیلکولیشن میں دونوں ایک پیج پہ ہیں، کوئی پرابلم نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیے میری اس ویڈیو کے مطابق عوام کا کوئی لڑائی جھگڑا فوج کے ساتھ نہیں ہوا، فوج نے ان کو راستہ دیا، اور یہ دیکھیں ویڈیو، یہ راستہ دیا اور عوام وہاں سے گزر گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پہنچے۔ اب میرے پاس ان کا ذائچہ ہے، اب میں آپ کو ان کے ذائچے کی بات بتاؤں گا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں 3 بندے ان کے ساتھ بڑے مخلص ہیں ابھی تک، جو میری اور بھی بہت سارے مخلص ہوں گے، تو میں نے کہا 2 بندوں کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، علی امین گنڈا پور صاحب کا، شیر افضل مروت صاحب کا، اور تیسرے ہیں اپنے جو پہلے اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں اسد کیسر صاحب۔ اب اسد کیسر صاحب کا جو ذائچہ ہے اس میں ان کا ستارہ جو سورج ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 3 بندے ایسے ہیں جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور بھی بہت سارے ہوں گے، میرے پاس سب کے ذائچے نہیں ہیں لیکن جن کے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔
اب دوستو اس ذائچے کے مطابق جو ہوا آپ نے دیکھا، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بہرحال میں کسی کو یہ نہیں کہتا، میں آسٹرالوجیکل اسپیکٹس کی بات کر رہا ہوں. یہ ویڈیو آن ریکارڈ رہے. آج میں بتاتا ہوں ستارے کیا بتا رہے ہیں. مجھے نہ علی امین گنڈا پور صاحب سے کچھ لینا ہے، نہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے کچھ لینا ہے. میں نے اپنے ستارے پڑھنے ہیں. میں نے آسٹرالوجی سے آج تک کیا سیکھا، کیا باتیں میں نے سیکھیں، کیا باتیں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. تو اس میں 2-3 باتیں اور کرتا چلوں. پہلی بات یہ ہے کہ دوستوں نے کہا کہ اسرائیل، امریکہ اور یہ جو ساری پھڈا ہے اس کے اوپر ویڈیو بنائیں. اب میں عرض کرتا ہوں، یا تو آپ دوستوں پوری دنیا کا ذائچہ بنا کے رکھیں، اس کو پڑھنا شروع کریں، پڑھتے رہیں. آپ کو پتہ چلے پہلی جنگ عظیم کیسے ہوئی، دوسری کیسے ہوئی، ستارے کدھر تھے، اب کدھر ہیں، کیا پراسپیکٹس دے رہے ہیں. میرے پاس دوستوں اتنا ٹائم نہیں ہے، میں اس سمت میں نہیں جاتا. علم نجوم بڑا دقیق اور بڑا مشکل علم ہے. میں اپنے پاکستان کا ذائچہ بناتا ہوں، پاکستان کے ہمسایہ ممالک کا ذائچہ بناتا ہوں، یا مجھے جس ملک کا مجھے ضرورت پڑے تو میں اس کا ذائچہ بناتا ہوں. پوری دنیا کا ذائچہ دوستوں میں نہیں بنا سکتا، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اس کو بنانا شروع کروں اور ستاروں کو پڑھنا شروع کروں. تو میں نہیں بنا سکتا معذرت، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے دوستوں، اور اب میری عمر بھی ایسی نہیں ہے کہ میں پھر نئے سرے سے ایک نئی تحقیق شروع کروں. جن باتوں میں ہوں میں انہی میں لگا ہوا ہوں، اسی میں سے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہے میرے پاس. تو دوستوں بلیو می، اللہ گواہ ہے کہ میں تو اپنے بال کٹوانے ٹائم پہ نہیں جا سکتا، اتنی مصروفیت ہے. بہت سارے دوست ناراض ہیں، کئی دوست میسیجز کرتے ہیں تو میں ان کو جواب دیتا ہوں. بعض کا میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، میرا لہجے میں تھوڑی سی تلخی ہو جاتی، معاف فرمائیے گا. پھنسا رہتا ہوں، آپ دوستوں کی محبت ہے. خیر، ذائچے کے اس حوالے سے اب دوستوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کے اندر کا حساب کریں. دوستوں ہم عدلیہ کے اندر کا حساب نہیں کر سکتے. ہم پاکستان کے ذائچے میں عدلیہ کا ستارہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم پاکستان کا ستارہ دیکھیں گے. ان کو ملا جلا کے ان کے ایفیکٹس پڑھیں گے. وزیر اعظم کا ذائچہ دیکھیں گے، عمران خان صاحب کا ذائچہ پیدائش دیکھیں گے، پھر ہم بات کریں گے. اب میں عرض کروں کہ ذائچے میں جو باتیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں میں وہ بیان کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی مدھم قابل نہیں ہے دور دور تک. وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں. اور میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں، دیکھیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کسی میڈیا پہ کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو آسٹرالوجیکل اسپیکٹس بتا رہا ہوں. کیونکہ ذائچے میں اس وقت جو صورتحال ہے، عطارد کی 7 نظر مشتری کے ساتھ ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایلچی گیا، میری بات یاد رکھیے گا، آسٹرالوجی کہہ رہی ہے عطارد گیا، مشتری کے ساتھ کمیونیکیشن کی. میں نے عرض کیا کہ مشتری 2 بندوں کا ستارہ ہے، ایک عمران خان کا اور دوسرا عدلیہ کا. اور مریخ جو ہے اس کو غور سے دیکھیں تو زہرہ جو ناظر ہے اپنا مریخ کے گھر میں بیٹھ کے، سرطان کے اندر مریخ کو زہرہ ناظر ہے. یہ کمیونیکیشن پازیٹیو ہوئی، انتہائی پازیٹیو. آج 17 درجے پہ زہرہ ہے، 18 درجے پہ اپنا مریخ موجود ہے. دونوں کا حد اتصال ایگزیکٹ پوائنٹ پہ آ گیا ہے، کیونکہ آج 18 درجے پہ زہرہ ٹریول کر رہا ہے اور اس کی پازیٹیو ترین نظر مریخ کے ساتھ مل چکی ہے، لہٰذا معاملات سیٹل ہو چکے ہیں. ذائچہ یہ بتا رہا ہے، یہ میرا ایک اندازہ ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے. لیکن آسٹرالوجیکل اسپیکٹ یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں سیٹل ڈاؤن ہونے کی سمت میں ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے حال کے خانے میں نے عرض کیا تھا، یہ تمام ستارے ہیں جو پازیٹیو وے میں آگے بڑھ رہے ہیں. ان میں نے عرض کیا تھا کہ صرف وزیر اعظم کا جو ستارہ ہے وہ کمزور ہے، زحل وہ بھی ریورس ہے، آج 13 درجے پہ پہنچ گیا ہے اور مشکلات میں ان کے اضافے کی سمت میں باتیں کر رہے ہیں. اضافے وزیر اعظم کے لیے مشکلات میں اضافے ہو رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ وزیر اعظم بدل جائے گا، کیونکہ ذائچے میں جو 7 ترین نظر ہے زہرہ کی، وہ زحل کے ساتھ قائم ہو چکی ہے. ماضی کی بات ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے. تو عمران خان صاحب بنیادی طور پہ یہ جو ذائچے میں نظر قائم ہوئی عطارد کی اور مشتری کی، ایک ایلچی آیا، ایلچی نے جا کے باتیں کی خان صاحب کے ساتھ، پھر اس کے بعد سیٹلمنٹ کی سمت میں باتیں آئیں. آج دوستو 7 اکتوبر ہے، 2024 ہے. میرا ذائچہ جو کہہ رہا ہے میں وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایک بات اور بتاتا چلوں، انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کے ذائچے میں ان کے پہلے خانے میں آج چاند آ گیا ہے. پچھلی ویڈیو میں جب عطارد نے اپنی نظر قائم کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا خان صاحب آپ ایک باؤنسر ماریں گے.
اور خان صاحب نے باؤنسر مارا اور باؤنسر پہ باؤنسر مارا۔ اب جو چاند کی موجودہ پوزیشن ہے کہ چاند اپنی 7 ترین نظر قائم کر رہا ہے، آج تو وہ صبح 2 درجے پہ ہے، آج کے دن میں 6 درجے چاند کراس کرے گا، کل کے دن میں وہ 6 اور 6 12 درجے پہ آ جائے گا۔ لہٰذا کل بروز منگل انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کی بات پھر آئے گی سامنے آپ کے۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے عطارد کی مشتری کے ساتھ ہو چکی ہے، ابھی سورج کی اس کے ساتھ ہونی ہے۔ تو میرا جو آج تک کا علم ہے اسٹرالوجی، جو میں نے سیکھی، جو میں نے پڑھی، جس سے میں نے پریڈکشنز کی، یہ تمام پریڈکشنز میں عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ بتا رہی ہیں کہ معاملات اب سیٹلمنٹ کی سمت میں انشاءاللہ جائیں گے۔ وطن عزیز کے جو عوام ہے ہماری، ہم عوام ہیں اور ہماری فوج ہے، میں نے عرض کیا تھا یہ دونوں بڑے دلیر ہیں۔ لوگ نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک بندے کی اپنی سمجھ ہے، اس کو اپنے طریقے، مجھے یہ ذرا ستارے بات کرتے ہیں، میں ذرا اور طرح سمجھتا ہوں، جس کو جو بات سمجھ آئے گی وہ وہی بیان کرے گا۔ دوستو، اب میں آپ کو ایک ہسٹری کی بات بتاتا ہوں، اور جس کردار کا میں نام لے رہا ہوں اسے پوری دنیا جانتی ہے، اور نام لے دیتا ہوں کہ ان کو میں نے کیا کہا اور کیا ہوا۔ جب پرویز مشرف نے بے نظیر کی ڈیتھ کے بعد، ان کی شہادت کے بعد انہوں نے ایمرجنسی لگائی، تو دوستو پہلا فون جو مجھے آیا چودھری اعتزاز حسن کا آیا۔ میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، پہلا فون مجھے چودھری اعتزاز حسن کا آیا، اور اللہ انہیں خوش رکھے، چوئی صاحب نے مجھے کہا اور ڈاکٹر مراتا ہی سن۔ میں کہا چوئی صاحب کیا ہوا؟ وہ کہا تجھے نہیں پتہ ایمرجنسی لگی؟ میں کہا پھر؟ اس نے کہا جی مجھے گرفتار کرنے پہنچ گئے۔ میں کہا چوئی صاحب پہلے کبھی جیل گئے ہیں؟ وہ کہا گیا ہوں۔ میں کہا جی انہیں کہیں آپ کو جیل لے کے جائیں، میں بھی دیکھوں گا کون سی جیل آپ کو لے کے جاتی ہے، کیونکہ میں نے انہیں کہا تھا اس سال میں مشرق سے مغرب تک ملک میں آپ کی شہرت کا بندہ نہیں ملنا، آپ کا تو ذائچہ تکڑا ہے، آپ کے حال کے 4 خانے تکڑے ہیں، میں دیکھتا ہوں کون آپ کو کس جیل۔ رزلٹ یہ آیا کہ وہ انہیں لینے گئے، لیکن پھر اسی گھر کو سب جیل قرار دیا گیا، وہ وہیں رہے۔ یہ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، چودھری اعتزاز حسن ماشاء اللہ زندہ ہیں، جس کا دل چاہے میری بات کی ویریفائی کر لے۔ یہ ایسے ہم نے علم نہیں سیکھا کہ ہم نے ادھر بیٹھ کے باتیں کی، 2-4 اخباریں پڑھیں، 2-4 وہ کیا اور ہم نے کر لیا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ پرویز مشرف کو جب کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو میں نے چوئی صاحب سے کہا تھا چوئی صاحب آپ کا ذائچہ پرویز مشرف کے ذائچے سے بہت سٹرونگ ہے، آپ اسے کورٹ میں چیلنج کریں۔ تو چوئی صاحب نے میرے کہنے پہ ان کو کورٹ میں چیلنج، اور یہ بات انشاءاللہ میں اپنی بک میں لکھوں گا، اس کی دلیلی باتیں لکھوں گا، چوئی صاحب کا ذائچہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کس ٹائم میں پیدا ہونے والے ستارے کدھر تھے، 2007 اور 2008 میں ستارے کدھر تھے۔ اس ویڈیو میں یہ بات کرنے کا مقصد دوستو آپ کو بتانا ہے کہ یار یہ ایک علم ہے، یہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ادھر 2-4 تجزیے دیکھیں اور اپنا سٹیٹمنٹ چینج کر لیں۔ یہاں پہ سارا دن مجھے میسج آتے رہے کہ علی امین گنڈا پور، دوستوں نے یہاں تک لکھا کئیوں نے کہ جناب وہ علی، آپ نے کہا تھا ایک دوست ان کا فراڈ کرے گا، تو وہ جو دوست ہے وہ یہ ہے، وہ میں نے عرض کیا پہلے اپیئر ہو چکا ہے، ابھی ستارے اس سے آگے ہیں، اب وہ دھوکے اور فراڈ والی نشاندہی نہیں رہی، کیونکہ زہرہ جو ہے وہ اپنے اس مقام کو کراس کر گیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یاد رکھا کریں بات، وہ بات ماضی کی تھی، حال میں نے دوبارہ نہیں کہا کہ کوئی بندہ ایسا ہے، میں نے ماضی میں کہا تھا، اور جب میں نے پہلی دفعہ کہا تھا فیصل واڈا سامنے آتا ہے، دوسری بات میں دوسرا بندہ سامنے آ جائے جس کا خان صاحب نے نام لیا۔ اب دوستو عطارد کی، قمر کی، سورج کی اور مشتری کی آپس میں 7 نظر ہونے لگی ہیں، اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن کی سمت میں جائیں گے، اور عدلیہ اپنا پازیٹیو کردار ادا کرتی رہے گی، اور جو ایلچی تھا، ایلچی نے اپنا کام 100% کیا ہے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ایلچی کون ہے، اس کا ذائچہ کیا ہے، خان صاحب کا ذائچہ کیا ہے، وہ تو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، خان صاحب کا ذائچہ بڑا سٹرونگ ہے، لیکن جب یہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی تو میں اس جو کل کا دن 6 اکتوبر کا گزرا اس کے ستارے بیان کروں گا اور پوری ویڈیو بتاؤں گا کہ میرے نزدیک کیا ہوا۔ اگر دوستو کوئی بندہ اسٹرالوجر سے یہ پوچھے کہ بارش کب آئے گی، تو اسٹرالوجر اس وقت وہاں جہاں بیٹھا ہے وہاں کا ذائچہ بنا کے بتا سکتا ہے کہ یہاں بارش کب آئے گی، اس کا ایک قاعدہ کلیہ ہے جو مجھے نہیں آتا، کم از کم کام کروں تو آ جائے گا، لیکن ایسی باتوں پہ میں کام نہیں کرتا، میرے اپنے ذائچے بنانے والے بہت سارے ہوتے ہیں۔
تو میں نے عرض کیا تھا کہ ذائچہ پیدائش میں جس بندے کے ستارے سٹرونگ ہوں گے، جب وہ ستارے کمزور ہوں گے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں ستارے سٹرونگ تھے، وقتی طور پہ کمزور ہوئے، سزائیں سنائی گئیں، بلا لے لیا گیا، یہ کر دیا گیا، لیکن ان کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ لوگوں نے پوچھ کے ووٹ دیے کہ خان صاحب کا بندہ، انہوں نے کہا یہ نہیں پوچھا بندہ کون، انہوں نے کہا یہ بتاؤ نشان کہاں ہے، ووٹ کہاں ڈالنا ہے، بندے کا نہیں پوچھا۔ اور میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں، عمران خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کو جب میں پڑھتا ہوں تو انہوں نے ہماری قوم کو ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ پرانی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے پیچھے پورے ینگ مین، جو نوجوان طبقہ ہے، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، خواتین کی بڑی تعداد، سب عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، اور خان صاحب بڑے سٹرونگ آدمی ہیں۔ اس وقت ذائچے میں جب یہ سورج کی ساتھ نظر ہوگی ابھی آنے والے وقت میں مشتری کے ساتھ، تو سب چیزیں انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی اللہ کے حکم سے۔ پھر ہم اگلی ویڈیو میں مزید باتیں کریں گے۔